اچھا مزے کی بات یہ ہے، حج میں جو ہے نا 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں، صرف 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز احرام باندھنا ہو، اور اس میں بھی آگے تفصیل ہے کہ صرف احرام باندھنا فرض نہیں ہوتا، بلکہ احرام باندھ کر نیت کرنا، یہ نیت اس کو فرض بناتی ہے۔ صرف 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہوتا جب تک بندہ اس کی نیت نہیں کرتا، یہ نیت فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرا، حج کے اندر سب سے بڑا فرض عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ 9 ذی الحج کے سورج ڈھلنے کے بعد سے 10 ذی الحج کی فجر تک ایک لحظے کے لیے بھی اگر کوئی میدان ہے، اگرچہ حاجی تو مغرب کے وقت نکل جاتا ہے عرفات سے مزدلفے کی طرف، لیکن اگر کوئی رات کو بھی آ گیا تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فرض جو حج کے اندر رکھا گیا اس کو کہا جاتا ہے طواف زیارت، کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اپنے اصلی کپڑوں کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جانا ہے، جس کو طواف کہتے ہیں، طواف کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے طواف زیارت۔ یہ حج کا بڑا رکن ہے۔ اب اس کے نام کے اندر بھی عجیب برکتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے جتنے تو نے عمل کیے، عرفات گیا، مینا گیا، مزدلفہ میں ٹھہرا، قربانی کی، بال کٹوائے، شیطان کو مارا، یہ ایسے عمل تھے کہ تو اب اتنا پاک اور صاف اور ستھرا ہو گیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تو میری زیارت کرنے آ۔ اب یہ جو طواف کرنے آتا ہے صرف طواف نہیں کرتا، بلکہ اس طواف کے اندر اللہ پاک اس کو اپنی زیارت نصیب کرتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ گھر دیکھنا، اس میں سب سے بڑا مقصد گھر والے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ صرف گھر دیکھنا مقصد نہیں ہوتا، گھر والے کو دیکھنا مقصد ہے۔ اور اگر کسی کو وہ گھر والا نظر آ جائے، اب ہماری آنکھیں تو وہ دیکھتی نہیں نا، ہم نے تو پتہ نہیں عرفات میں کیا کیا ہوتا ہے، شیطان کو مارتے وقت کیا کیا ہوتا ہے، کتنے دیوانے ایسے ہوتے ہیں شیطان کو جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں، کتنے ایسا پتھر اٹھا کے گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اسے مار رہے ہوتے ہیں۔ سنت بھی چلی جاتی ہے، وہ عمل بھی چلا جاتا ہے جو اللہ کو مقصود ہے۔ بال کاٹنے بھی جو اللہ کو مقصود ہے وہ عمل چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ جب یہ سارے عمل انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے کرتا ہے تو پھر گویا کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ زیارت کرنے آئے۔ اب یہ طواف صرف طواف نہیں رہتا بلکہ یہ طواف زیارت ہو جاتا، اور یہ سب سے مشکل ترین ہوتا ہے۔ حج کے اعمال میں اب تو شیطان کو کنکریاں مارنا کبھی مشکل تھا، اب تو ماشاءاللہ وہ 5-6 منزلہ بن گئی بلڈنگ، اب تو کنکریاں مارنا بھی کوئی مشکل نہیں رہا، لیکن طواف زیارت آج بھی مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے 2-3 دن ہیں، اور ان 2-3 دنوں کے اندر 20 لاکھ 30 لاکھ آدمی نے طواف کرنا ہے، اور افضل ہے پہلے دن کرنا ہے، جب حاجی کے کندھے سے کندھا اور پسلی سے پسلی جڑی ہوئی ہوتی ہے، گر جائے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، پاؤں اکھڑ جائے بندے کا تو پاؤں سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ امین صاحب میرے دوست بیٹھے ہوئے میرے سامنے، ایک دفعہ ہم طواف زیارت کر رہے تھے، اتنے رش میں میرے ساتھ تھے، تو یہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب طواف زیارت میں آج اللہ کے گھر کا دروازہ نہ پکڑیں، باب ملتزم پہ کھڑے، وہ وہاں مرنا ہے جو رش ہوتا ہے، اور پتہ نہیں ہم کتنی دور تھے چکر میں، وہ پہنچ جائیں کیسے وہاں۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہمیں نہیں پتہ چلا، کوئی اللہ کی مخلوق آئی ہمیں اٹھا کر اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر، کعبے کے دروازے پہ کھڑا، پتہ نہیں کون آیا،
فرشتے آئے، جن آئے، کون آیا کہ اچانک جب ہم دونوں کی آنکھ کھلی تو ہم کعبے کے دروازے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. میں آج تک نہیں سمجھا. کہتے ہیں نا کہ جب یہ پتہ نہیں اس بندے کے اندر کی دعا تھی یا میرے اندر کی دعا تھی کہ اس رش میں جانا امپاسبل، بالکل ناممکن. اب یہ طواف زیارت ہمیں اس دن سمجھ آیا کہ نام تو بے شک طواف ہے اس کا، لیکن اللہ نے کہا میرے دروازے پہ، میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی زیارت نصیب کرتا ہوں. یہ جو حج کی چیزیں ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی کہ ہر عبادت کی ہم نیت وقتی طور پہ کرتے ہیں، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان ہوش سنبھالنے سے اس کی نیت شروع کرتا ہے اور پھر نیت رکتی نہیں. ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ میں پھر لے آؤں، پھر چلا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ پھر لے آؤں. وہ نیت ہی انسان کی مرتے دم تک پوری نہیں.